السلام علیکم UCP.TV کے ساتھ میں ہوں عزیر دگا اور میں ہوں زینب مبین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور معروف مصنف زابر سعید بدر صاحب، جو 7 کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ دان بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بڑے اسباب میں سے ایک جو بڑا سبب ہے وہ ان کے کمیونیکیشن کا فیلئر بھی ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں سر زابر سعید بدر صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کمیونیکیشن سسٹم ملکوں اور قوموں کی زندگی میں کس قدر اہم ہے؟ کمیونیکیشن سسٹم ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہوتا ہے، اور میرا خیال کمیونیکیشن سسٹم سے مراد آپ کی چونکہ ہمارا ٹاپک مغل کمیونیکیشن سسٹم ہے، تو اس میں ایک عام طور پہ بہت سی کازز ڈسکس کرتے ہیں کہ مغلوں کے زوال کے اسباب جو ہیں وہ اس میں بہت سی اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں نے اس پہ کافی کام کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے اس پہلے بھی، اس میری بک بھی اس حوالے سے ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم کا جو فیلئر تھا، چونکہ مغل جو سسٹم ہے اوور آل دیکھیں آپ، اس میں ایک ایمپرر کے گرد گھومتا ہے، تو اگر آپ ابھی سائنٹیفکلی دیکھیں تو ایک نیوکلس ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اس کے الیکٹرانز جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ 12 جتنے کمپوننٹس جتنے بھی تھے مغل امپائر کے، وہ ایک ایمپرر کی پرسنالٹی کے گرد جو ہے نا وہ روٹیٹ کرتے تھے۔ تو ایمپرر کا ایک کرزما تھا، ایمپرر جو ہے انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم رب کا سایہ ہیں، خدا کا سایہ ہیں، ذل الہی، یہ کانسیپٹ دیا اکبر اعظم نے۔ تو یہ وہ ایک بہت بڑا ان کا جاہ و جلال انہوں نے پیدا کیا، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم انہوں نے جو سلاطین آف دہلی تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کے ہم نائب ہیں، تو جمعہ خطبے میں ان کا نام آتا تھا۔ لیکن جب بابر یہاں آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہماری ایک الگ سے امپائر ہوگی، ہم خلیفۃ المسلمین کو نہیں اس طرح جمعہ خطبے میں ان کا نام لیں گے، تو اپنے آپ کو اس نے شہنشاہ ڈکلیئر کیا۔ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ پہلا مغل شہنشاہ ہے۔ ہمایوں کو زیادہ موقع نہیں ملا ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ جنگوں میں الجھا رہا، درمیان میں شیر شاہ سوری کا ٹینیور آتا ہے۔ تو جب ہمایوں واپس آیا شاہ ایران کی مدد سے، تو شکست ہوئی شیر شاہ کے بیٹے کو، تو اکبر اعظم اس وقت 13 سال کے تھے۔ عمر کوٹ کے مقام پہ اکبر اعظم تھے جب اپنے چچا کے پاس رہ رہے تھے، کامران کے پاس، تو ہمایوں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اکبر اعظم جو 13 سال کا بچہ تھا، آپ غور کر سکتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ جو لودھیز تھے وہ بھی، یا یہ پٹھان تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ مغل یہاں سے نکل جائیں، ہندوز بھی یہ چاہ رہے تھے کہ مغل یہاں سے نکل جائیں، مراٹھے بھی یہ چاہ رہے تھے کہ مغل یہاں سے نکل جائیں۔ تو اس سچویشن کے اندر 13 سال کے بچے کو اس کے جنرلز نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں واپس سینٹرل ایشیا چلا جانا چاہیے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ تو لیکن اس بچے نے اس وقت بڑا تاریخ میں یہ بات آتی ہے، اس نے کہا تھا میں اپنے دادا بابر کا خواب پورا کروں گا، اور اس سے تلوار کو نکالا اور اس نے لہرایا تھا۔ ایک 13 سالہ بچے کا جو ایک سٹانس تھا، اس نے ایک ڈٹرمنیشن شو کی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے 1605 میں، تو دنیا کی ایک نقشے پہ ایک امپائر جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی۔ تو اس نے سٹارٹ لیا ایکچولی کمیونیکیشن سسٹم کا، اس نے ایک پورا کمیونیکیشن سسٹم بنایا، اور حالانکہ وہ ان پڑھ تھا، چونکہ 13 سال میں اس کو بادشاہ بنا، تو موقع پڑھنے کا جو روایتی تعلیم تھی وہ اس کو نہیں حاصل کر سکا۔ اس کا جو باپ ہمایوں بہت لٹریری آدمی تھا، ہر وقت کتابوں کی اپنی جو لائبریری تھی وہ ساتھ اس کے موو کرتی تھی، حتیٰ یہ کہتے ہیں جنگوں میں بھی وہ لائبریری کو ساتھ موو کرواتا تھا۔ تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی لائبریری سے ہی، وہ جب سیڑھیاں اتر رہا تھا تو عصر کی اذان کی آواز جب اس نے سنی تو اس کی پاؤں اس کا سلپ ہوا تو گر گیا، تو ڈیتھ ہوئی اس کی۔ اتنا پڑھا لکھا آدمی تو پاسبل نہیں تھا نا اپنے بیٹے کو نہ پڑھا سکتا، تو لیکن جب 13 سال کی عمر میں وہ بچہ ایک شہنشاہ بنتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایک نقشے پہ دنیا کے ایک امپائر قائم ہو چکی ہوتی ہے، جسے تاریخ انسانی کی امیر ترین رچسٹ امپائر کہتے ہیں، وہ قائم کر چکا تھا وہ۔ تو وہ اس نے ساتھ ایک کمیونیکیشن سسٹم بنایا، اور ایک خاص ایک نیا نیریٹو جو ہے ہمیں ملتا ہے اس زمانے کا بیانیہ مغلوں کا۔ اس نے کہا کہ ہم نہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، ہمارے لیے سب برابر ہیں، ہم ایک باپ کی طرح حکومت کریں گے۔ شاہ جہاں نے بھی یہی بات کی۔ برٹش دور میں ایک بہت ہندو مورخ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ
شاہ جہان کے زمانے میں اور اکبر کے زمانے میں ہم زیادہ محفوظ تھے بنسبت برٹش امپائر میں. تو یعنی ہندو اسکالرز جو ہیں وہ بھی اس کو, جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں, وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مغلوں نے جو حکومت کی وہ اس انداز میں کی کہ جیسے ہمارے لیے سب برابر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف گورنرز جو تھے ان کے اپوائنٹڈ وہ ہندو تھے, اور انہوں نے اپنا تمام جو اکنامکس کے حوالے سے جو کام تھا, ان کے وزیر جو خزانہ جتنے بھی ملتے ہیں وہ ہندو ملتے ہیں. اکبر کے نورتنوں میں بھی زیادہ تر ہندو تھے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس نے جو پالیسی اختیار کی اکبر نے, یہ وہی پالیسی ہے جو عثمانیوں نے اختیار کی, سلطنت عثمانیہ نے, عثمانی خلفاء نے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عیسائی, چونکہ ان کا جو ان کی جو امپائر تھی وہ ایسے علاقوں میں تھی جہاں کرسچن زیادہ تھے, تو انہوں نے کرسچن شہزادیوں سے شادیاں کی. کرسچن بادشاہوں نے اپنی بیٹیاں ان کے حرم میں داخل کی تاکہ تعلقات بہتر ہوں. یہ ایک ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک پولیٹیکلی ٹول کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے کے عیسائی بادشاہوں نے اس کو یوز کیا, اور وہ عثمانی حرم میں داخل ہوئیں وہ شہزادیاں, کرسچن شہزادیاں جو یورپ کی بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں. اسی طرح اکبر اعظم نے بھی, ہم دیکھتے ہیں اکبر دی گریٹ کہتے ہیں اس کو, اس نے بھی یہی جو ہے پالیسی اختیار کی کہ راجپوت بہت طاقتور تھے یہاں, تو اس نے راجپوتوں کو شکست تو دی, لیکن پھر اس نے کہا کہ ان سے مسلسل لڑتے رہے تو یہ امپائر قائم نہیں کر سکیں گے ہم یہاں, تو ہم نے تو یہاں رہنا ہے, ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے. تو اس نے پھر ایک ایسی پالیسی دی کہ راجپوت ہمیشہ مغل سلطنت کا دست و بازو رہے بعد میں, حتیٰ کہ ان کے دور زوال میں بھی ان کے راجپوتوں نے مغلوں کا ساتھ دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں قائم ہو گئی تھیں. جہانگیر کی جو والدہ ہیں وہ ہندو راجپوت شہزادی ہیں, پھر شاہ جہان کی جو والدہ ہیں وہ ہندو راجپوت شہزادی ہیں. تو جو جہانگیر کی والدہ ہیں ہندو راجپوت شہزادی ہیں, لیکن اس سے پہلے جو گزرے ہیں بادشاہ, وہ سب کی جو بیگمات ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے تھیں. تو یہ ایک پالیسی کا پورا اب کہہ رہے چینج نظر آتا ہے, نیا پیراڈائم شفٹ ہے یہ جو اکبر اعظم نے دیا. اسی پیرالل انہوں نے ایک کمیونیکیشن سسٹم دیا آپ کو. انہوں نے ایک پورا ڈاک چوکی سسٹم جو عباسیوں سے, خلفائے بغداد نے اس کو کیا تھا, اس کو زیادہ سفسٹیکیٹڈ فارم میں اکبر اعظم نے یوز کیا, جہانگیر نے پھر یوز کیا, شاہ جہان نے, اور اورنگزیب تک تو انتہائی وہ اسٹرانگسٹ کمیونیکیشن سسٹم تھا. یعنی انہوں نے ایک خفیہ نویس قائم کیے, اپوائنٹ کیے, جو ایک سیکرٹ سروس بھی کہہ سکتے ہیں اس زمانے کی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈکلیئرڈ جو تھے وقائے نویس, جو آج کا سفسٹیکیٹڈ رپورٹنگ سسٹم ہے, اس کے اکارڈنگلی ایک انہوں نے سسٹم قائم کیا. تو گورنر جو ان کے تعینات ہوتے تھے, اسے پتہ ہوتا تھا کہ ایک خبر مجھے ملنی ہے بادشاہ کو, وقائے نویس سے اپنا آنی ہے, اس سے رپورٹر سے آنی ہے, رپورٹنگ سسٹم سے, اور ایک خفیہ نویس بھی مقرر تھا جس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کاؤنٹر کرتا تھا. اور بادشاہ اپنے دربار میں جب اس کا دیوان خاص ہوتا تھا اس میں, اور شاہ جہاں نے تو باقاعدہ شاہ برج بنایا ہوا تھا لال قلعے میں, ابھی بھی موجود ہے. تو اس میں وہ اس کا اسپیشل ایک پرائیویٹ روم تھا جس پہ شہزادے بھی نہیں آ سکتے تھے, پرائیویٹ روم تھا بادشاہ کا. تو یہ روایت پھر اورنگزیب نے اس وقت تک قائم رکھی جب تک وہ دارالحکومت میں رہے, کیونکہ آخری دنوں میں تو وہ 25 سال تک تقریباً دارالحکومت سے دور رہے. تو یہ کمیونیکیشن سسٹم کا جو اسٹرانگ ہونا, یہ اس امپائر کا کہہ لیں کہ اس کی اسٹرانگ ہونے کا سبب تھا. جب بادشاہ کی شخصیت کمزور ہوئی, جیسے رول آف سید برادرز میں بتا رہا ہوں, نااہل لوگوں کو بٹھایا گیا تخت پہ, تو انہوں نے دیکھنا ہی بند کر دیا. وہ تمام ڈاک جو سسٹم ڈاک ان کے پاس آتی تھی اس پہ آرڈرز کرنے بند کر دیے. آہستہ آہستہ وہ خوف ختم ہو گیا. تو جب خوف ختم ہوا تو صوبے آزاد ہوئے, تو یہ سسٹم کولیپس کرنا شروع ہو گیا, اور اسی سے مغل امپائر کا بھی کولیپس جو ہے وہ تیز ہوا ہے. جی.